ریڈیو پاکستان۔ آج 9 جولائی ہے، محترمہ فاطمہ جناح کا یوم وفات۔ اس موقع پر افشاں نگار کا لکھا ہوا فیچر سنیے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ایک درخشاں شخصیت، راوی ہیں ربیہ اکرم اور اعتصام الحق۔ پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔ مادر ملت عزم و عمل کی ایک روشن پہچان، مادر ملت عزم و عمل کی ایک روشن پہچان، صدیوں جس پر ناز کرے گا سارا پاکستان، مادر ملت عزم و عمل کی ایک روشن پہچان، صدیوں جس پر ناز کرے گا سارا پاکستان۔ ابھی ہم کو ایک نئے طرز زندگی اور نئے معاشرت کے لیے اپنی کمزوریوں سے جہاد کر کے ایک نظام عمل بنانا ہے۔ اس کے لیے ایک قائد اعظم کے اصولوں پر کارمند ہونا ضروری ہے۔ مرحوم کی زندگی نے ہم کو دنیا میں ایک زیبکار اور ممتاز مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا سکھایا ہے۔ انہوں نے اسلام سے قانون کے پسماندہ پودوں کی ابیاری کر کے دنیا کو یہ دکھا دیا کہ مسلمان جس وقت اپنا مستقل عزم لے کے اٹھتا ہے تو دنیا کی کوئی قوت اس کو اپنے ارادے سے نہیں روک سکتی۔ ایک آواز سے ایوان لرز اٹھے ہیں، لوگ جاتے ہیں تو سلطان لرز اٹھے ہیں، آمدے صبح بہاراں کی خبر سنتے ہی ظلمت شب کے نگہبان لرز اٹھے ہیں، دیکھ کے لہر میرے دیس میں آزادی کی قصر افرنگ کے دربان لرز اٹھے ہیں، یاس کا دور گیا خوف کی زنجیر کٹی، آج سہمے ہوئے لوگوں کو ملا اذن کلام، راہ میں لاکھ صداقت کے مخالف آئے، قوم نے سن ہی لیا مادر ملت کا پیام۔ دنیا کے موجودہ قانونی امتیاز اقلیت اور اکثریت کو مٹا کر یہی دکھا دیا ہے کہ اپنی آئینی ارادے کے ساتھ مسلمان ہر جگہ ایک فاتح کی حیثیت سے سر بلند رہ سکتا ہے۔ آزاد قوم کی یہ ہر شہری کا پیدائش حق ہے۔ پاکستان کا جدوجہد کا یہی مقصد تھا کہ اس مملکت کا ہر باشندہ عزت اور خودداری کی زندگی بسر کرے گا۔ ایک کوہ پروقار ہے مس فاطمہ جناح، ایک کوہ پروقار ہے مس فاطمہ جناح، مس فاطمہ جناح، مس فاطمہ جناح، ملت کا اعتبار ہے، ملت کا اعتبار ہے، مس فاطمہ جناح، مس فاطمہ جناح، مس فاطمہ جناح۔ افکار و کردار میں قائد اعظم کی تصویر، جانثار بہن، مدبر اور سیاسی بصیرت کی حامل، جمہوریت اور آزادی افکار کی علمبردار، قرآن مجید کی تعلیم عام کرنے پر زور، اتحاد عالم اسلام کی شیدائی، بے باک رہنما، آزادی کشمیر کی مجاہدہ، رفاہی اقتصادی نظام کی داعی، وضاقتہ چال ڈھال اور بات چیت میں اسلامی روایات کا وقار اور تمکنت، طالبات کے لیے رول ماڈل، مادر ملت بے شمار سماجی اور رفاہ عامہ کے ادارے قائم کرنے کے علاوہ اپنی جیب خاص سے ان کے اعانت کے لیے وقتاً فوقتاً کثیر رقومات بھی دیتی رہیں۔
8 بہن بھائیوں کے خاندان میں محترمہ فاطمہ جناح 7ویں نمبر پر تھیں۔ تاریخ نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو پاکستان کے خالق اور بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیڈر کی حیثیت سے ایک منفرد مقام سے نوازا، جس کی مثال بہت کم ملتی ہے۔ اور یہ کہنا بالکل درست معلوم ہوتا ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طویل سیاسی اور نجی زندگی میں جو کردار محترمہ نے ادا کیا وہ بھی ایک منفرد حیثیت رکھتا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا انتقال 1901 میں ہوا۔ حالات سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کمسن فاطمہ کی ساری ذمہ داری دوسری ذمہ داریوں کی طرح قائد اعظم کے کندھوں پر آ پڑی۔ وہ اس دور میں بھی بیدار مغز اور روشن خیال تھے۔ انہوں نے اپنی بہن کو 1902 میں باندرا کانوینٹ اسکول اور بعد میں اسکول کی تعلیم ختم ہونے پر 1919 میں کلکتہ کے ڈاکٹر احمد ڈینٹل کالج میں داخل کرا دیا۔ اس دور کے حالات کے پیش نظر یہ آسان کام نہیں تھا۔ خاندان اور اپنوں کی مخالفت درپیش تھی۔ مسلمان لڑکیوں کی اعلیٰ تعلیم اس زمانے میں بعید از قیاس سمجھی جاتی تھی۔ پڑھے لکھے مسلمان بھی اپنی لڑکیوں کو ابتدائی تعلیم کے لیے اسکول نہیں بھیجتے تھے۔ اس دور میں ایک مسلمان لڑکی کا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا معمولی بات نہیں تھی۔ پھر قائد اعظم نے ڈینٹل سرجن بن جانے پر بمبئی میں فاطمہ جناح کے لیے اپنا ایک کلینک بھی کھول کر دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ مریم جناح رتن بائی کا انتقال 1929 میں ہوا۔ ان کی چند سالوں کی رفاقت تھی اور پھر قائد اعظم تنہا رہ گئے۔ محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی کے گھر گئیں اور اس دن سے اس طویل رفاقت کا آغاز ہوا جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال تک رہا۔ 20 سال کے طویل عرصے میں وہ بر صغیر کے اس عظیم لیڈر کی بہترین معاون ثابت ہوئیں۔ گھرداری، مہمان نوازی کے سارے فرائض نبھانے کے ساتھ ساتھ ان کے ساتھ شریک سفر بھی رہی۔ ویسے تو بہن بھائی کی رفاقت تقریباً 30 سال کے عرصے تک محیط ہے، لیکن زندگی کے آخری 20 سال جب بر صغیر میں آزادی کی تحریک کی صبر آزما اور کٹھن جنگ لڑی جا رہی تھی، محترمہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی ہم سفر اور معاون تھی۔ بہت ذرائع سے اس بات کی بھی تصدیق ہوتی ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ سیاسی امور میں اور مسلم لیگ کے انتظامی امور میں بہن کے ساتھ گفتگو کیا کرتے تھے۔ کھانے کے اوقات میں اکثر یہ باتیں ہوتی تھیں۔ محترمہ کو بھی سیاست سے گہری دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ اس دور کے بڑے لیڈروں سے ملاقاتیں، گھر کا سیاسی ماحول، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا تدبر اور بر صغیر میں آزادی کی جنگ، یہ سب بہت اہم باتیں تھیں۔ شاید اس لیے ایک بار قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بہن کے لیے ان خیالات کا اظہار کیا تھا۔ وہ میرے لیے اس وقت امید، ہمت اور معاونت کا ایک مستقل ذریعہ ثابت ہوئیں جب ہم ایک بڑے انقلاب سے ہمکنار ہو رہے تھے۔ محترمہ فاطمہ جناح 31 جولائی 1893 کو پیدا ہوئیں اور قائد اعظم کے ساتھ رہنے کی وجہ سے کم عمری میں ہی سیاست کے پیچ و خم، لگن اور بر صغیر میں آزادی کی جنگ میں ہر محاذ پر شریک رہیں۔ وہ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل تھیں، بات فوراً سمجھ جاتی۔ ذہانت کا یہ عالم تھا کہ سیاسی امور پر قائد اعظم کو مشورے بھی دیتی جو بارہا قابل قبول ہوتے۔ خواتین کے حقوق اور خواتین کی ذمہ داریوں سے وہ خوب آگاہ تھیں اور کبھی کسی موقع پر اس مشن سے نہ ہٹیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ بھی آزادی نسواں کے زبردست حامی تھے۔ عورتوں کو سیاست میں حصہ لینے کی بھی وہ ہمیشہ ترغیب دیتے۔ اس تحریک آزادی میں بے شمار خواتین نے کام کیا، مردوں کے ساتھ پردے کے باوجود سیاسی جلسوں، جلوسوں اور تحریک کے دوسرے کاموں میں حصہ لیتی۔ یہاں یہ کہنا دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ 1946 میں سول نافرمانی کی تحریک میں لاہور کے سیکٹریٹ پر جھنڈا بھی ایک خاتون نے گاڑا تھا۔ بہت سی نوجوان طالبات جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی، ان میں ایک نام فاطمہ بھی تھا۔ قائد اعظم جب گول میز کانفرنس میں شریک ہوئے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ان کے ساتھ تھیں۔ 1934 کے سیشن کے بعد جب قائد اعظم مسلم لیگ کے صدر بنے تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے عظیم بھائی کے ساتھ ایک عظیم جہاد کا آغاز کیا۔ سیاسی شعور اور سیاسی جدوجہد کی وجہ سے 1939 میں بمبئی مسلم لیگ کی صوبائی مجلس عاملہ کی رکن منتخب ہوئیں۔ اس کے بعد انہوں نے مسلم لیگ، تحریک پاکستان اور خواتین کو منظم کرنے کے لیے سارے بر صغیر کا دورہ کیا۔
1940 میں قرارداد لاہور پاس ہونے کے بعد تحریک پاکستان ایسے مراحل میں داخل ہو گئی جس کے لیے دن رات کام اور جہاد کرنے کی ضرورت تھی۔ محترمہ نے 1940 سے 1947 تک ناقابل فراموش خدمات سر انجام دیں۔ ہر جگہ قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ گئیں۔ ان کی قابل اعتماد رفیق اور بہترین ساتھی تھیں۔ گھرداری کے فرائض کے ساتھ ان کی صحت اور آرام کا بھی انہوں نے ایک ماں کی طرح خیال رکھا۔ دن رات کام کر کے جب وہ تھک جاتے، نڈھال ہو جاتے تو ان کے لیے وہ مسیحا بن جاتی۔ اگر مسلمانوں کا اتنا عظیم لیڈر ایک عام آدمی نہیں تھا تو مادر ملت بھی ایک عام خاتون نہیں تھی۔ اب رہے چین سے بے درد زمانے والے، سو گئے خواب سے لوگوں کو جگانے والے، دیکھنے کو تو ہزاروں ہیں مگر کتنے ہیں ظلم کے آگے کبھی سر نہ جھکانے والے، مر کے بھی مرتے ہیں کب مادر ملت کی طرح، شمع تاریک فضاؤں میں جلانے والے۔ 1934 میں مسلم لیگ کے سیشن کے بعد جب قوم کی قیادت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے سنبھالی تو محترمہ فاطمہ جناح بھی ساتھ تھیں۔ 1939 میں وہ ممبئی مسلم لیگ کی صوبائی مجلس عاملہ کی رکن بھی منتخب ہوئیں۔ خواتین کی تنظیم اور مسلمان عورت کو خواب غفلت اور جہالت سے جگانے کے لیے انہوں نے ایک مشن کے طور پر خواتین کے اجلاس کیے۔ اس دور کی عورتیں جو زیادہ تر پردے میں رہتی تھیں اور باہر جانے آنے میں بھی پابندیاں عائل تھیں، ان کی آمد پر گھروں سے نکلتیں اور ان کی تقریریں سنتیں۔ یہ حقیقت ہے کہ تقسیم سے پہلے جس طرح خواتین نے تحریک پاکستان میں اپنا کردار ادا کیا ہے وہ قابل ستائش ہے، اور اس کا صحرا محترمہ فاطمہ جناح کے سر ہے۔ انہوں نے ہی خواتین کو منظم کیا اور ان کا حوصلہ بڑھایا، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے افکار ان تک پہنچائے۔ اپنے عظیم بھائی کے عظیم جہاد میں انہوں نے خواتین کو بتایا کہ کس طرح آزادی کے حصول کے لیے، اپنے تشخص کے لیے، اپنی عزت نفس کے لیے، اپنی بقا کے لیے انگریز اور ہندو کی سازش کو ناکام بنانا ہے، گاندھی اور نہرو کی سیاست کو بے نقاب کرنا، اکھنڈ بھارت کا خواب توڑنا اور آئینی طریقوں سے ملک حاصل کرنا ہے۔ یہ ایک مشن تھا ان کی زندگی کا، اور انہوں نے اس میں ایک بھرپور کردار ادا کیا۔ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی طرح جمہوریت کی علم بردار تھی۔ جمہوریت اور آئین سے ہی مسلم لیگ میں عہدہ لیا اور دن رات کام کیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب فاتح کی حیثیت سے پاکستان تشریف لائے تو وہ ان کے ساتھ تھیں۔ پاکستان بن جانے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد انہوں نے حکومت میں کوئی عہدہ قبول نہ کیا، لیکن قوم اور ملک کے لیے کام کرتی رہیں، خواتین کی بہتری کے لیے کام کرتی رہیں، اپنی ذہانت، علم اور سیاسی بصیرت کی روشنی پھیلاتی رہیں، قوم کی بدحالی اور پاکستان میں مشکلات اور مسائل کے سیلاب سے افسردہ اور دکھی بھی ہوتی رہیں۔ محترمہ فاطمہ جناح کے عظیم بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کی رفاقت کی وجہ تھی کہ وہ بھی ان کی طرح مدبر، عقل مند اور ایک سمجھدار سیاستدان تھی۔ قائد اعظم کو زندگی نے مہلت نہ دی اور وہ پاکستان کے قیام کے بعد زیادہ عرصے زندہ نہ رہے۔ ان کی زندگی کی آخری سانسوں تک محترمہ نے ان کا ساتھ دیا، ان کی خدمت کی، ان کی دیکھ بھال کی، ہر ممکن طرح سے خیال رکھا اور یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اتنے علیل ہیں، حالانکہ وہ خود بھی اپنی علالت کو سمجھتے تھے۔ لیکن فاطمہ ایک شفیق ماں کی طرح، ایک شفیق بہن کی طرح انہیں تسلی دیتی رہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کرتی رہیں اور زندگی کے آخری لمحوں تک قائد کے ساتھ رہیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد بھی وہ اپنے بھائی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مشکل حالات میں بھی جمہوریت کی بقا اور پاکستان کے لوگوں کے لیے دن رات کام کرتی رہیں۔ آخرکار 9 جولائی 1967 کو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔
ملنے کے نہیں نایاب ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، تعبیر ہے جس کی حسرت و غم، اے ہم نفس ہو خواب ہم، ڈھونڈو گے اگر ملکوں ملنے کے نہیں نایاب۔ محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں دفن کیا گیا، نہایت اعزاز کے ساتھ۔ اس طرح ایک درخشاں باب ختم ہو گیا، ایک عہد ختم ہو گیا، ایک دور ختم ہو گیا۔ تحریک پاکستان کی ایک مجاہدہ، ایک عظیم خاتون کا انتقال ہو گیا، جس سے یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ وہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی نہ صرف بہن تھیں بلکہ اپنی زندگی کے 30 سال بھائی کے ساتھ گزارے تھے۔ اس عظیم جہاد میں شریک تھیں جس سے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ سیاہ و سفید لمحے دیکھے، تحریک کی سرگرمیاں دیکھیں، وہ جلال دیکھا جو اس دور کے ساتھ وابستہ ہے جب بر صغیر میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مایوسیاں دیکھیں جب آزادی کے افق پر سیاہ بادل بھی منڈلائے، لیکن وہ دونوں اپنی بامقصد منزل پر گامزن تھے، ایک ایسی راہ پر چل رہے تھے جہاں ان تمام سرد و گرم حالات کا سامنا کرنے میں کبھی کسی بھی دباؤ کو خاطر میں نہ لائے۔ راہ میں لاکھ صداقت کے مخالف آئے، قوم نے سن ہی لیا مادر ملت کا پیام۔ اے مادر ملت تجھے ہم یاد کرتے ہیں، اے مادر ملت تجھے ہم یاد کرتے ہیں۔ خلوص و مہر کا پیکر تھیں مادر ملت، ثبات و عزم کا مظہر تھیں مادر ملت، ہر ایک نگاہ کا محور تھیں مادر ملت، ہماری قوم کی رہبر تھیں مادر ملت، چراغ دانش و حکمت جلا رہی تھیں وہ، ہماری قوم کو رستہ دکھا رہی تھیں وہ، بہن تھی قائد اعظم کی بے گماں ایسی کہ جن پہ ناز کرے گی یہ سرزمین اپنی، کبھی نہ ہوگی ہماری عقیدتوں میں کمی، یقین کے ساتھ کہیں گے وہ شخصیت تھیں بڑی، چراغ دانش و حکمت جلا رہی تھیں وہ، ہماری قوم کو رستہ دکھا رہی تھیں وہ، رہے گا یاد ہمیں فاطمہ جناح کا نام، مفاد قوم و وطن میں تھے ان کے سارے کام، لحد پہ ان کی ہو رحمت الہی تیری مدام، ہو خلد میں بھی میسر انہیں نشاط دوام، چراغ دانش و حکمت جلا رہی تھیں وہ، ہماری قوم کو رستہ دکھا رہی تھیں وہ، ہر ایک اہل وطن اب یہ فیصلہ کر لے، رکھے گا یاد وہ سب کارناموں کو ان کے، دعائے خیر کرے گا ہمیشہ ان کے لیے، دعا کریں گی ہمارے لیے وہ جنت سے، چراغ دانش و حکمت جلا رہی تھیں وہ، ہماری قوم کو رستہ دکھا رہی تھیں وہ، خلوص و مہر کا پیکر تھیں مادر ملت، ثبات و عزم کا مظہر تھیں مادر ملت۔ اے مادر ملت تجھے ہم یاد کرتے ہیں، اے مادر ملت تجھے ہم یاد کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے محترمہ فاطمہ جناح کے یوم وفات پر فیچر سنا۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح ایک درخشاں شخصیت، تحریر افشاں نگار، راوی تھے ربیہ اکرم اور اعتصام الحق، معاون فرخ ناز، صدا بندی و تدوین محمد نواز، پروڈیوسر ربیہ اکرم، پیشکش ریڈیو پاکستان کراچی۔